ہلو ہلو ہاں مفتی جی. ہاں اے مفتی جی السلام علیکم. السلام. کون؟ ارے دوست ہوں آپ کا. ہو کون؟ کیا نام ہے؟ فقط خان. ہاں فقط بھائی. فقط بھائی. ہاں کس کا فقط بھائی؟ فقط نام ہے. فقط فقط. فقط. ہاں فقط. کون سے مسلک کا ہے؟ اہل الحدیث. اہل الحدیث. اہل الحدیث کا مطلب؟ حدیث والا. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم کو حدیث والے بنو. آپ سے رسول اللہ نے کہا کہ اہل حدیث بنو. بتائیے ذرا ایک حدیث پیش کیجیے. جی جی. پیش کیجیے نا حدیث. میں آپ لوگوں کو کیسے ہے وہ حدیث ذرا پڑھو. حدیث میں پڑھوں؟ ارے اہل الحدیث آپ ہو. اہل حدیث بننے کا رسول اللہ نے آپ سے کہا. حدیث میں پڑھوں؟ یاد ہی ہے نا. ہاں آپ کو حدیث نہیں یاد ہے؟ ارے اہل الحدیث آپ ہو. حدیث والے آپ ہو. نبی نے آپ سے کہا اہل حدیث ہاں بنو. تو پڑھ رہا ہوں نا. حدیث میں پڑھوں؟ ہاں ترکت فیکم امرین. ترکت فیکم امرین. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ راوی تو آپ جو سرچ کر لیجیے نیٹ پہ مل جائے گا. میں کیوں نیٹ پہ سرچ کروں؟ تم کسی کو اپنا ابا کہو اور اس کی ڈیٹیل میں نکالوں گا کیا؟ تو تم جس کو ابا کہہ رہے ہو اس کے ابا ہونے کی دلیل تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ میرے پاس؟ میں سرچ کر کے بتا دوں آپ راوی کون ہے. تو صحابہ نیٹ سے سرچ کرتے تھے. ارے تو ابھی نیٹ سے سنت ہے سرچ کہ کرنا آپ کس کی سنت ہے؟ بھائی یہ تو کیا نام ہے تکنیکی چیزیں ہیں. کیا ہے یہ سب کیا نام ہے ذرائع ہیں. تو ذرائع ہیں. تو ان ذرائع سے صحابہ نے حدیث سیکھی یا صرف تلمس کیا رسول اللہ کے سامنے اور اس طرح حدیث لی ہے؟ ذرائع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات ہے؟ تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ تم اہل الحدیث ہو تو تمہارے مذہب پر دلیل کون سی ہے حدیث؟ تم کو حدیث کے آدھے ادھورے الفاظ یاد ہے. کتاب اللہ و سنت رسولی. تو سنت رسولی ہے نا. تو حدیث رسولی کہاں ہے اس میں؟ ارے تو سنت رسولی کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے بتاؤ. حدیث رسولی. کس نے یہ کہاں لکھا ہے سنت اور حدیث ایک چیز ہے؟ ذرا اس پر ایک حدیث پیش کرنا. تو حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ تو تم بتاؤ نا کیا فرق ہے. نہیں تم فرق سمجھتے ہو تو بتاؤ ارے نا تم فرق کیا ہے. لفظ پڑھ رہے ہو سنت کا اور ترجمہ کر رہے ہو حدیث کا. ہمارے نزدیک سنت اور حدیث ایک ہی چیز کا نام ہے. تمہارے نزدیک کا کیا مطلب ہے؟ تم کوئی ولی اللہ ہو, تم پر کوئی وحی اترتی ہے, جبریل تمہارے پاس آتے ہیں, تمہارے نزدیک کا کیا مطلب ہے؟ نبی کے نزدیک کی بات کرو. ہم نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے سنت اور حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور حدیث ایک چیز کو بتایا ہے. میں نے آپ سے اہل الحدیث ہونے کی دلیل مانگی, اہل السنہ ہونے کی دلیل نہیں مانگی ہے. میری بات سن لو پہلے مفتی صاحب. پہلے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ وہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ رسول اللہ نے کہا دونوں کو ایک کہا ہے. فرق کیا ہے جہاں جہاں لفظ آیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من تمسک بسنتی عند فساد امتی, یہ سارے الفاظ تو سنت کے آئے ہیں, حدیث کا تو کوئی لفظ ہی نہیں آیا. اچھا چلو مجھے تم حدیث کا معنی بتا دو. ہاں لفظ حدیث کا مطلب بتا دو آپ. حدیث کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال, اسی کو کیا نام اور تقریرات کو کیا نام ہے حدیث اور سنت کہا جاتا ہے. اچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اصول کی کتابوں آپ کو کون سی کتاب؟ کتاب کا نام بتاؤ نا. ارے بھائی اصول کی کوئی بھی کتاب, آپ اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے. عجیب بات ہے, یہ اصول حدیث کی کتاب کو نبی نے ترتیب دیا ہے کہ اللہ نے ترتیب دیا ہے کہ وہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے تو تقلید ہو گئی؟ نہیں علماء نے دیا ہے. تقلید کا مطلب ارے بھائی تقلید کی تعریف کیا ہے؟ کسی کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا. اب علماء اصولیین نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث کا مطلب ہے اور آپ مان رہے ہو, تو تقلید کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے تقلید کا معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہم سمجھتے ہیں تقلید کے معنی تم سمجھتے میں دین کے معاملے میں, ٹھیک ہے, دینی مسائل میں بغیر دلیل کی کسی بات کو
ہاں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا یا تقلید ہے، برابر ٹھیک ہے. تعریف کی نا آپ اور نے. یہ اصول حدیث جو ہے یہ دین میں نہیں ہے. دین تک پہنچنے کے ذریعہ ہے. ارے دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہے تب تو دین تک پہنچے گا نا. نہیں، اصول جو ہے دین تھوڑی نہ ہے، وہ تو اصول ذریعہ دین نہیں ہے. ہوتا ہے. اصول ذریعہ ہے دین تک پہنچنے کے لیے. ارے یہ دین نہیں ہے حدیث. حدیث تو دین ہے، اس میں کوئی تو پھر حدیث صحیح ہے ضعیف ہے آپ لوگ جو یہ طے کرتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے. اور شیخ اصول حدیث جو کون سا شیخ؟ ملک شیک، مینگو شیک، کون سا شیک؟ دین تک پہنچنے کے شیخ بڑی شین والا. ہاں بڑی شین سے ہی میں بھی بول رہا ہوں نا. اس کو بھی وہ بڑی شین سے ہی آتا ہے شیخ. اچھا یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہونے والا تھا قرات پہ، یہ کب ہوگا؟ کبھی قرات پہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہونے والا تھا، یہ کب ہوگا؟ تو ابھی کر لیجئے نا قرات پہ. ہاں قرات کے لیے تو ابھی کر لیجئے، لیکن پہلے آپ نے ابھی تک یہی نہیں بتایا کہ آپ اہل الحدیث ہیں. تو کون سی حدیث سے آپ دلیل لے کر آتے ہیں؟ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں سنت والی اور استدلال کر رہے ہیں حدیث پر. اتنے بڑے تو قدح الذی ہیں آپ. چیز ہے بھائی، اتنے بڑے چوٹیم سرفریٹ دا گریٹ انٹرنیشنل ہو آپ. دیکھو لائن پہ آ رہے ہو، دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. نہیں لائن پہ نہیں آ رہا ہوں، اصل میں تم جیسے دشمنان خدا و رسول سے میں ایسی بات کرتا ہوں. اب جو ہے اب کیا ہے، دھیرے دھیرے آپ لائن پہ آ رہے ہو. آپ نے ابھی تک حدیث کیوں نہیں پڑھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نے اہل الحدیث بننے کا حکم دیا ہو؟ چچا ارے میں تیرا نہ چچا ہوں نہ بھائی ہوں. اللہ اور رسول کے دشمنوں سے مجھے کوئی علاقہ نہیں ہوتا. پہلے اہل الحدیث ہونے کی حدیث پڑھو. پہلے بات سنو یار. آپ نے کہا نا آپ اہل الحدیث ہو. ہاں تو ہوں نا بھائی. ہاں تو پھر حدیث پڑھو نا جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے اپنی امت کو اہل الحدیث بننے کے لیے کہا ہو. ارے بھائی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ تو کہاں کہا بتاؤ نا. ایک حدیث پیش کرو جس میں لکھا ہو کہ حدیث پہ چلو. یہ پڑھ کے بتانا ترک فیکم امرین. ہاں وہ مجھے معلوم ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کتاب اولہما کتاب اللہ، پہلے اللہ کی کتاب ہے، تو بعد میں وہ سنت رسول اللہ ہے نا، رسول اللہ کی سنت. تو تم تو حدیث کہہ رہے ہو. تو اسی کو سنت، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے میرے بھائی. کہاں لکھا ہے سنت کو حدیث کہا جاتا ہے؟ اس پر ایک حدیث پیش کرو نا یار. اہل حدیث ہو تو علماء کے اقوال کیوں پیش کر رہے ہو؟ علماء کے اقوال آخر کیسے آپ سمجھیں گے کہ حدیث اور سنت کیا ہے؟ ارے آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل الحدیث کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پہ چلنے والی قوم ہے، وہ بھی صحیح حدیث پر، ضعیف حدیث پر نہیں. ہلو بات سمجھنے، ہاں بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. ہاں تو بات ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. جب تک پوری شرح وہ گفت کے ساتھ میں بات سمجھ میں نہیں آئیں گی تو کیسے سمجھیں گے بھیا؟ قرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فون کیا. ہاں بولو. آپ کی سمجھ میں نہیں آ گئی کیونکہ آپ بریلوی ہو ٹناٹن. ارے میں تو الحمدللہ ٹناٹن بریلوی ہوں، حنفی المذہب ہوں، سب ہوں. آپ سنت اور حدیث کو ایک کہہ رہے ہو. ایسی کون سی حدیث میں لکھا حدیث سنت ایک ہے؟ بات سمجھاؤ مجھے، یہ ٹناٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے تم نے اہل الحدیث ہونے کا دعویٰ کیا. مجھے میں ٹناٹن کھناٹن سب بتا دوں گا. باز بریلی کیا ہے، رائے بریلی کون سی ہے، اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا کیسا ہے، سب بتا دوں گا. پہلے تم یہ بتاؤ کہ اہل الحدیث ہونے کی حدیث ہے کون سی، اور جو حدیث دوں گا. پہلے تم یہ بتاؤ کہ اہل الحدیث ہونے کی حدیث ہے کون سی، اور جو حدیث تم نے پڑھی وہ سنت سے متعلق ہے. کہ نبی نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی کتاب اور میری سنت پہ چلو. تم سنت اور حدیث کو ایک چیز کہہ رہے ہو. سنت اور حدیث میں اگر آپ مجھے دکھا دو، ٹھیک ہے. دکھانا تمہارا کام ہے کہ ہمارا کام؟ تم حدیث کا لفظ ہی نہیں دکھا رہے ہو. بھائی دیکھیے ایسا، اب بخاری شریف کا کیا نام ہے؟ پہلے آپ مجھے بخاری شریف کا نام بتاؤ. بخاری کا نام میں بتاؤں گا تم بتاؤ گے؟ تم مجھے بخاری کا پورا نام بتا دو، میں مان جاؤں گا تم اہل حدیث ہو. ہاں اب ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ کیا بات آپ بولے ہو نا کہ بخاری کا صحیح نام بتا دو. ہاں بتاؤ تو میں مان جاؤں گا تم اہل حدیث. بخاری کا بول رہا ہوں. بتاؤ تو کیا. ہلو. ہاں اب کیا ہو گیا؟ نہیں آرام سے بولو، ایک دم راجدھانی ایکسپریس نہیں، تراوی نہیں پڑھنا، یعلمون تعلمون نہیں کرنا. اب دیکھو پڑھ دیا ایک بار، اب دوبارہ مت بولو. تو کوئی آکاش وانی ہو، ایک ہی بار ریلیز ہوگا، دوسری بار نیوز نہیں آئے گی. الجامع الصحیح الجامعہ دونوں معرب باللام ہے کیا؟ الجامع الصحیح المسند. ارے بے وقوف، ایک اس میں نکرہ ہے، ایک معرفہ ہے. دونوں میں الف لام ہے. ذرا دیکھ لینا بخاری اٹھا کر. تو
الجامع الصحیح. ارے تمہاری یہ ریکارڈنگ اگر اہل حدیث مولوی سنیں گے تو تم پر تھوکیں گے کہ ہمارے کیسے کیسے چوڑا چمار لوگ بریلوی مولویوں کے منہ لگتے ہیں. الجامع الصحیح ہے اس کا نام. ہاں کہہ رہے ہو؟ تم نے کہا نا الجامع الصحیح. ہاں تو الجامع تو کہاں ہو؟ الجامع الصحیح المسند المختصر سب غلط بول رہے ہو تم. اور صحیح ہے. کیا نام ہے سب جو میں بولا ہوں جو صحیح پرفیکٹ بولا ہوں. اور آپ نے کہا تھا کہ اگر بخاری کا نام بتا دو تو میں اہل حدیث مان لوں گا. ابھی تم نے نام ہی نہیں بولا بخاری کا پورا، اور پورا کے پورا غلط بولا ہے تم نے. ارے جھوٹ مت بولو یار ایک دم. ارے تمہاری ریکارڈنگ ابھی اہل حدیث مولویوں کے پاس جائیں گی، آپ کا فون ریکارڈ ہو رہا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے ریکارڈ بھیجو. تو تمہارے مولوی اتنے بڑے گھامڑ ہے کہ خود تو ان کو کچھ آتا نہیں ہے، جھاپک جھوا ڈالا رکھ لیتے ہیں ناک کے نیچے تک، اور تم جیسے بے وقوفوں کو چھوڑ دیتے ہیں انٹرنیٹ پر. الجامع الصحیح نام ہے اس کا. سب کیا ہے بتاؤ، آپ ہی صحیح بتاؤ. پکا بولو الجامع الصحیح ہے. ہاں آپ بولو. اچھا بخاری ہے تمہارے سامنے، ذرا کھولو تو اس کو. سنو ہاں بخاری شریف ہے آپ کے سامنے؟ بخاری شریف میرے پاس نہیں ہے بھائی. ہاں جو ہے تو کس سے نام سن لیے تھے؟ کہیں میری تقریر میں تو نہیں سن لیے تھے؟ میں سنا ہوں بس یہ کہ ایسے نام ہے. کس سے سنے ہو؟ اب آپ بتاؤ. اچھا آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ سنا تو سننے کے بعد آپ نے مان کیسے لیا کہ یہی نام ہے؟ آپ کسی کی بھی تقلید کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو. اچھا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا. نہیں بخاری کا صحیح نام بولو تم آج. بولا تو تمہاری بخشش اسی پر ہے. ٹھیک ہے تو آپ بولو کہ مطلب اس میں غلط کیا ہے. آپ 100% بتاؤں گا میں غلط کیا ہے. ہاں 100% بتاؤں گا غلط کیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ عربی میں دونوں معرب باللام آتا ہے، یا ایک معرفہ آتا ہے، یا ایک نکیرہ آتا ہے، یا دونوں معرفہ آتا ہے؟ دیکھو معرفہ نکیرہ سمجھتا ہے؟ ہاں معرفہ اور نکیرہ سمجھتا ہے آپ کو؟ نکیرہ کیا ہوتا ہے؟ شاباش، ابھی تو تم بڑی اصول کی بات کر رہے تھے. سعودیہ جا کر بھوجپوری عربی سیکھ کر آتے ہو دلندرو، اور اسی سے حدیث قرآن سمجھو گے تم لوگ گھامڑو. بخاری کا نام سنو میں آپ کو بخاری کا نام مطلب اچھا لگتا ہے، میرے خیال سے مل گیا کہیں سے. نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے کتاب سے دیکھے، میں بتا رہا ہوں. ہاں بولو. کتاب سے دیکھ کے ایک منٹ. ہاں کتاب کا نام پورا میں آپ کو دیکھ کر کے بتاؤں. سوچو بخاری کا نام بتانے میں اتنا ٹائم لگ رہا تھا. تمہارا شجرہ نسب پوچھ لیا، تم کن کن لائنوں کی نسل سے ہو کر پیدا ہوئے ہو. سنو تو مجھے تو لگتا ہے کہ تم جہنم میں پہنچ کر بھی نہیں بتا پاؤ گے. سنو دیکھو بولو. الجامع پورا سنو. الجامع الصحیح المسند. ارے یار الجامع الصحیح نہیں ہے وہ. ارے بھائی الجامع ہے. ارے سنو، اردو میں خواجہ لکھتے ہیں نا، خواجہ، اس میں واو لکھتے ہیں، واو پڑھا نہیں جاتا ہے. زکوٰۃ میں واو آتا ہے نا، تو اس کو زکوات پڑھتے ہو کہ زکات پڑھتے ہو؟ تو اس سے کیا لینا دینا کہ اس میں الجامع کا جواب نہیں پڑھا جائے گا؟ ارے گدہ الذی بیدال کے بدن چغت البخارا، بعض الفاظ لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے ہیں. سنو میری بات سن لو پہلے. میں آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے بخاری کا نام پورا سنا دو تو میں چلو سنا دو بھیا، ایسے ہی سنا دو. چلو اب بتایا نا ایک بار. الجامع صحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامی. یہ پورا نام صحیح بتایا آپ نے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. ایک دم غلط نام بتایا آپ نے. اس میں بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے، دھاندلی کی ہے آپ نے. کیا غلط ہے اس میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے میں کہتا ہوں بیٹا، اہل الحدیث بننا ناکو چنے چبانا ہے. اہل الحدیث ہجری 220 پر ختم ہو گئے، جن کو 10 لاکھ حدیثیں ماں سند و متن کی یاد ہوتی تھی. 1 لاکھ حدیثیں سند و متن کے ساتھ، وہ ہوتے تھے اہل الحدیث. تم جیسے گھامڑوں کو باپ دادا کا نام یاد نہیں ہے اور سالے چلے ہو اہل حدیث بننے کے لیے. حدیث پڑھ رہے ہو سنت والی اور کہہ رہے ہو کہ اس میں حدیث پہ چلنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو فساد امت کے وقت میری سنت پہ چلے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے. ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے. اگر ہر حدیث پر عمل کرتے ہو تو بخاری میں البول قائمن باقاعدہ ایک باب باندھا ہوا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا. کیوں نہیں کرتے ہو؟ کھڑے ہو کر پیشاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ حدیث بخاری میں ہے کہ نہیں ہے؟
मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ, तुम नाम ही गलत बोल रहे हो बुखारी का, तुम्हारी बात क्या सुनूं? फकत खान नाम रखा है तुमने, अपना नाम छुपाते हो, अपनी असलियत छुपाते हो, पहचान छुपाते हो, मुनाजरा करने चले आए हो। अबे तुमको तो अभी अहले हदीस साबित करने में ही तुमको जो ना जिंदगी निकल जाएगी। फातिहा खल्फल इमाम पे बाद में बहस करना। अच्छा ये बताओ कि बुखारी शरीफ जो है ये सुन्नत की किताब है कि हदीस की किताब है? तुम्हें ये नहीं पता काहे की किताब है? मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। अच्छा, आप मुझे जो पूछ रहे हैं तो दो हैसियत से पूछ रहे होंगे, या तो मुमतहिन की हैसियत से, या तो मुतालिम की, या तो तालिब इल्म की हैसियत से। तो कौन सी हैसियत से पूछ रहे हो? आप जो भी समझ के जवाब दीजिए। नहीं, पहले आप अपनी हैसियत मुतय्यन कीजिए। आप मुझे किस हैसियत से पूछ रहे हो? मैं आपको मुनाजिर के हैसियत से पूछ रहा हूँ आपसे। अरे मुनाजिर, तुम मुनाजिर थोड़ी हो कि जो मैं तुमसे मुनाजरा करूं। तुम तो मजहूले मुतलक हो, जहले मुरक्कब हो, अखबसुन्नास हो, बेदाल के बुदम हो, जोगतुल बुखारा हो। तुमसे क्या मुनाजरा होगा? मैंने तो आपका मखरज चेक करने के लिए आपको फोन किया था कि आप जो काफ जो नीचे से निकालते हो ऊपर से। अरे मेरा काफ जहाँ से निकलना चाहिए उसके जो खुरूज की जगह है वहीं से निकलता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? बुखारी सुन्नत की किताब है कि हदीस की किताब है? किस हैसियत से पूछ रहे हैं? जो है मुफ्ती साहब जो है, आप मतलब मुफ्ती साहब जो काफ जो नीचे से निकाल लेते हो, तो मैं कहा जरा पूछ। अरे वो तो आप लोगों का सब नीचे से ही निकलता है, बाज औकात पीछे से भी आपकी पीली देखी गई है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरे भाई मेरी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको ये जानना है बुखारी सुन्नत की किताब है कि हदीस की किताब है? हाँ ये बताओ। जानना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? आप अपनी हैसियत मुतय्यन कीजिए ना। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना फकत खान, हाँ, तो बराए इम्तिहान पूछता हूँ। हाँ तो मैं भी बराए जो है क्या नाम है इम्तिहान ही पूछ रहा हूँ। तो बराए इम्तिहान पूछने के लिए आपका इल्म मेरे बराबर है क्या? हाँ आपका इल्म मेरे बराबर है। चलिए सूर्य फातिहा सुना दीजिए आप मखारिज की रियायत करते हुए। देखो अब पहले अब सवाल। अरे यार, एक जाहिल एक मुफ्ती का कैसे इम्तिहान लेगा? इम्तिहान तो वो लेता जिसका इल्म वसी होता है, वो कमतर इल्म वाले से इम्तिहान लेता है। तो आप मुफ्ती हो? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले ये बताओ कि आपने ये कैसे कहा कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? आपके पास कितना इल्म है? मैं तो पहले कहा था कि आप मुझे एक हदीस पूरी सनदो मतन के साथ में अरबी में सुना दीजिए। आप अहले हदीस होने के लिए तो 1 लाख हदीस याद होनी चाहिए। आप एक ही हदीस सुना दो, मैं मान लूंगा आप अहले हदीस हो। वो तो मैं सुना दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। कब सुनाओगे? आप ये बताइए, जब चाहो। जन्नत से एक स्टॉप पहले जाने के बाद। मैंने वो तो सुनाने को तो मैं अभी सुना सकता हूँ, ऐसा नहीं। सुनाओ ना भाई, सुनाओ। लेकिन पहले ये है कि आप बताओ बुखारी शरीफ जो है ये। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी किताब है, मैं जुर्ते बता रहा हूँ, बिना देरी करे बता रहा हूँ। हाँ तो बताओ ना भाई। तो पहले ये तो बताओ आप मुझसे किस हैसियत से पूछ रहे हो? तालिब इल्म की हैसियत से ना? हाँ चलो तालिब इल्म की हैसियत से पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो, अब मैंने बता दिया। क्या बताया? अरे मान लीजिए मैंने बुखारी का तो बता दिया कि बुखारी फिक़ह की किताब है, या हदीस की है, या सुन्नत की है, या मंतिक की है, या कलाम की है, या जफर की है, या जीजात की है, या क़िरात की है। किस फन की किताब है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अब मैं अरे अभी बताऊंगा ना, लेकिन कैसे आप मान लोगे उसको? मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप उसको मान लोगे? पहले आप बताओ। आपको खुद पता है बुखारी किस फन की किताब है? मैं पहले आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। अरे मेरे 360 सवाल तो आपके ऊपर कर्जा है, क्या वो आपकी नस्लें मेरा कर्जा चुकाएंगी? अरे आप जो है मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मैंने बता दिया तो तुम मान लोगे उसको? हाँ तुम मान लोगे उसको? अरे भाई मानने के लायक होगा तो क्यों नहीं मानेंगे? तो आपको कैसे पता ये लायक है या नालायक है? आपको तो खुद पता नहीं। वो तो मैं वजह बताऊंगा बाद में आपको ना। अरे आपके पास इल्म है? अरे बताऊंगा ना। आपको तो बुखारी का नाम ही याद नहीं है। आपको तो बुखारी का, आपने अल जामे अस्सही कहा ना बुखारी का नाम? हाँ तो उसका नाम बताओ मैं क्या है? लल्ला? हाँ उसका नाम मैं बताऊं लल्ला क्या है? हाँ बता दो लल्ला। उसका नाम अल जामे अस्सही नहीं, अल जामे अस्सही। अल जामे अस्सही। क्या नाम है? हाँ हंसो। अब जब ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे फैलेंगी और लोग देखेंगे कि अहले हदीस में कैसे कैसे 30 मार्का होते हैं, जिनको इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता वो लोग अहले हदीस बने फिर रहे हैं।
सुन लो मेरी बात, आपको बोलना चाहिए कि आप एराब जाहिर करो क्या पढ़ना चाहते हो। अरे गदहुल्लज़ी कहीं के एराब जाहिर करो, तुम अल जामे अस-सही पढ़ रहे हो, अस-सही का अलिफ लाम पढ़ रहे हो तुम्हें ये नहीं पता कि मारफा क्या होता है, नकरा क्या होता है। बार जगह अलिफ लाम होता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता है। वो तो मैं वो तो अलग अलग आपको समझा। तुम जैसे घामर मेरे पास रोजाना आते, तुम अकेले नहीं हो। अल मुख्तसर है ना, असल में क्या है ना, आगरा फुल हो गया ना तो लोग मेरे ही पास आते हैं। सुनो, तुम्हें ये नहीं पता है कि बुखारी का सही नाम क्या, तुम बहस करने चले आए हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अहले हदीस हो तो तुम्हारे मजहब पर कोई हदीस है या नहीं है। ओ फकत खान, सुन रहे हो ना?